السلام علیکم۔ کہانی کو آخر تک پورا سنیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ میرا نام مراد تھا اور گجرات کے ایک گاؤں کا رہائشی تھا۔ نوکری کی غرض سے میں لاہور آ گیا اور کوئی ہنر نہ ہونے کی وجہ سے سڑکوں پر مارا مارا پھر رہا تھا کہ جب میرے ایک دوست نے مجھ پر رحم کھایا اور مجھے گاڑی چلانا سکھا دی۔ اسے دوست کی بدولت مجھے ایک بنگلے میں ڈرائیور کی نوکری مل گئی۔ گھر میں صرف مالک، مالکن اور ان کی بیٹی تھی۔ جب میرے دوست نے میری ذمہ داری لی تو مالک نے مجھے اپنی بیٹی کی گاڑی پر ڈرائیور رکھ لیا۔ مالک کی بیٹی ایک بڑے کالج میں پڑھتی تھی اور میں اس کی گاڑی چلایا کرتا تھا۔ روز صبح سے کالج چھوڑتا اور واپسی میں کالج سے لے کر بنگلے میں پہنچاتا۔ اکثر وہ شام میں اپنے دوستوں کی طرف نکل جاتی تو میں ہی اسے لانے کے لیے لے جانے کا کام کرتا۔ ایک گاؤں والا ہونے کی وجہ سے میں عزت کے معاملے میں بہت ہی زیادہ حساس تھا۔ میں نے کبھی نظر اٹھا کر مالک کی بیٹی کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ مالک کی بیٹی کا نام کنزا تھا اور وہ ایک حسین لڑکی تھی، لیکن میں ہمیشہ ہی نظر جھکا کر اس سے بات کرتا۔ میرے لیے تو میرے مالک اور مالکن قابل احترام لوگ تھے، جنہوں نے مجھے کام دے کر میری مشکل آسان کر دی تھی۔ میں مالکن اور مالک سے بہت زیادہ عقیدت رکھتا تھا کیونکہ وہ دونوں ہی بہت نیک تھے۔ کنزا راستے میں مجھ سے باتیں کرتی اور بہت ساری باتیں مجھے بتاتی، لیکن میں سوائے سر ہلانے کے اور کوئی جواب نہ دیتا۔ وہ بلا کی ذہین تھی اور ہر کلاس میں اول آتی تھی۔ کنزا بیوی منہ میں سونے کا نوالا لے کر پیدا ہوئی تھی۔ مالک ان کی ہر بات فوراً ہی پوری کر دیتے۔ کنزا بیوی نے نئی گاڑی کی فرمائش کی تو مالک نے فوراً ہی انہیں نئی گاڑی خرید کر دے دی۔ کنزا بیوی مجھے کہنے لگیں کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے نئی گاڑی لے لی ہے۔ ان کی بات سن کر میں مسکرا دیا۔ وہ اکثر ہی باتوں میں مجھے چھیڑتی تھیں اور میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش کرتیں، لیکن میں کبھی اپنی حد سے تجاوز نہ کرتا۔ کنزا بیوی جب بھی خریداری پر جاتی تو وہ میرے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آتی۔ کنزا بیوی کو معلوم تھا کہ میری بہن کی شادی ہونے والی ہے۔ وہ میری بہن کے لیے بھی کچھ نہ کچھ خرید کر دیا کرتی تھی اور کہ یہ اس کی شادی کے لیے ہے، گاؤں بھجوا دو۔ میں ان کی عادت اور اخلاق سے بہت متاثر تھا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ یہی کنزا ہی ایک دن میرے کردار کو پاش کر دے گی۔ کنزا بیوی کی کم عمری میں ہی نکاح ہو گئی تھا اور وہ شادی ہو کر اپنی خالہ کے گھر جانے والی تھی۔ کنزا گاڑی میں اکثر ہی فون پر اپنے دوستوں سے باتیں کر رہی ہوتی، جس میں ان کے منگیتر کا بھی کہیں نہ کہیں نام آتا، لیکن میں کبھی ان کی بات سننے کی کوشش نہیں کرتا اور اپنا دھیان ادھر ادھر لگائے رکھتا۔ سردیوں کے دن تھے جب مالک اور مالکن کو اچانک ہی امریکہ جانا پڑا تھا، کیونکہ مالک کے بڑے بھائی جو امریکہ میں رہائش پذیر تھے، ان کی حالت بہت ہی نازک تھی اور وہ اپنے آخری وقت میں اپنے بھائی کو اپنے پاس دیکھنا چاہتے تھے۔ کنزا بیوی کے امتحانات سر پر ہونے کی وجہ سے مجبوراً وہ دونوں اپنی اکلوتی بیٹی کو گھر پر ہی چھوڑ گئے۔ مالک نے جاتے جاتے مجھے یہ ذمہ داری دی کہ میں کنزا بیوی کو کالج لانے لے جانے کا کام پوری ذمہ داری کے ساتھ کروں اور ان کا خیال رکھوں، کیونکہ مجھے مالک کے ساتھ کام کرتے ہوئے 2 سال ہونے والے تھے، اسی لیے وہ لوگ مجھ پر بہت ہی زیادہ بھروسہ کرنے لگے تھے۔ مالک کو اچھے سے علم تھا کہ میں نے کبھی نظر بھر کر بھی ان کی بیٹی کی طرف نہیں دیکھا۔ مالک اور مالکن 2 مہینے کے لیے امریکہ چلے گئے اور میں ان کے پیچھے پوری ایمانداری کے ساتھ اپنی ذمہ داری نبھانے لگا۔ کچھ ہی عرصے بعد میری چھوٹی بہن کی شادی تھی اور اسی لیے مجھے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی۔ میں کنزا بیوی کو کالج چھوڑ کر قریب ہی ایک مکینک کی دکان پر چلا جاتا اور وہاں بیٹھ کر کام سیکھتا تاکہ فارغ وقت میں یہ کام بھی کر سکوں۔ مالک کے پاس سے 8 بجے میری چھٹی ہو جایا کرتی تھی اور میں چاہتا تھا کہ اس کے بعد مکینک کی دکان پر بیٹھ کر کام کروں تاکہ جلد سے جلد میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو جائیں کہ میں اپنی بہن کی شادی کے لیے گاؤں بھجوا سکوں۔ جتنا عرصہ مالک موجود نہیں تھے مجھے کام سے جلدی فراغت مل جایا کرتی تھی، کیونکہ کنزا بیوی زیادہ تر گھر میں ہی رہا کرتی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 مہینے کا عرصہ گزر گیا اور مالک کے بڑے بھائی اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ اس رات ہی میرے پاس کنزا بیوی کا فون آیا کہ ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے اور میں ان کے پاس آ جاؤں، شاید انہیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے۔ بیوی جی کی بات سن کر میں حیران پریشان ہو گیا۔ رات کے اس پہر میرا بنگلے کے اندر جانا کچھ مناسب نہیں تھا، لیکن بیماری کی حالت میں کنزا بیوی کو اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا، جبکہ وہ اپنے تایا کے موت کے غم میں تھیں۔ پوری رات میں ان کے ساتھ ہی رہا اور ان کا خیال رکھتا رہا۔ وہ شدید بخار میں تپ رہی تھیں اور ساری رات غنودگی میں رہی تھیں،
میں ساری رات ان کے پاس بیٹھا رہا اور صبح تک ان کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو میں واپس اپنے کوارٹر میں چلا آیا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا اور اس دن کے بعد سے کنزا بی بی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہنے لگی۔ وہ بہت ہی زیادہ کھوئی کھوئی سی رہنے لگیں۔ مجھے لگا شاید وہ اپنے ماں باپ کی جدائی میں پریشان ہو گئی ہیں، لیکن مجھے کیا خبر کہ دراصل حقیقت کیا ہے۔ میں نے مالک نے مزید 1 مہینہ اور اپنے بھائی کے بچوں کے پاس گزارا اور پورے 2 مہینے بعد وہ دونوں گھر واپس آئے تو میں انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا، لیکن اس وقت میرے قدموں تلے زمین نکل گئی جب مالک نے پاس پڑا ڈنڈا اٹھا کر مجھے بری طرح سے پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ مجھے گندی گالیاں دیتے جا رہے تھے اور مارتے جا رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے جو مالک اس قدر غصہ ہے کہ میری بات بھی سننے کو تیار نہیں۔ اور جب مجھے پوری بات پتہ چلی تو ایسا لگا جیسے کسی نے میرے قدموں تلے زمین کھینچ لی ہے۔ کنزا بی بی نے مجھ پر یہ الزام لگایا تھا کہ میں نے ان کے ساتھ زبردستی کی ہے اور وہ اب امید سے ہیں، اور یہ بات ڈر کے مارے انہوں نے اپنے ماں باپ کو فون پر نہیں بتائی کہ میں انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دوں۔ میں نے حیرت سے کنزا بی بی کو دیکھا جو کمال ڈٹائی سے جھوٹ پر جھوٹ بول رہی تھی۔ میں تو کنزا بی بی کو بہت ہی سیدھا سادہ اور معصوم سمجھتا تھا، لیکن انہوں نے تو میرے ہی کردار کو داغدار کر دیا تھا۔ مالک میری کوئی بات سننے کو راضی نہیں تھے اور کنزا بی بی اپنے جھوٹ سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جس رات تایا کا انتقال ہوا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے کمرے میں بلایا تھا۔ انہیں لگا تھا کہ شاید انہیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، لیکن میں اسپتال لے جانے کی بجائے ان کے ساتھ غلط کام کر بیٹھا۔ مالک نے پولیس کو بلا کر مجھے جیل میں ڈلوانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن کنزا بی بی نے انہیں روک دیا تھا۔ کنزا نے اپنے والد کو کہا کہ ایسا کرنے سے ان کی عزت پر آنچ آئے گی۔ کنزا بی بی کے والد مجھے نوکری سے نکال چکے تھے اور میں بہت ہی زیادہ پریشان تھا۔ میرے پاس کرنے کے لیے کوئی کام بھی نہیں تھا اور اتنی جلدی مجھے دوسری نوکری بھی نہیں مل رہی تھی، جبکہ میری بہن کی شادی سر پر آ گئی تھی۔ میں مالک کے دیے ہوئے سرونٹ کوارٹر میں رہتا تھا اور اب میرے پاس رہنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اسی لیے میں مجبور ہو کر دوبارہ مالک کے در پر گیا اور انہیں اپنی بے گناہی کا یقین دلانا چاہا، لیکن مالک نے میرے سامنے ایسی شرط رکھی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ مالک نے مجھ سے کہا کہ تمہیں کنزا سے کچھ مہینے کے لیے شادی کرنی ہوگی۔ جب بچے کی پیدائش ہو جائے تو پھر تم اسے چھوڑ کر چلے جانا۔ ہم نے بچہ ضائع کروانے کی بہت کوشش کی، لیکن سب ڈاکٹروں نے یہی کہا کہ اس عمل میں کنزا کی موت ہو سکتی ہے اور میں اپنی اکلوتی بیٹی کو کھونا نہیں چاہتا۔ کنزا کا منگیتر بھی اسے چھوڑ کر چلا گیا اور اس سے پہلے کہ زمانے میں ہماری بدنامی ہو، ہم کنزا کو تمہارے ساتھ رخصت کر دیں گے اور تم اسے اپنے ساتھ گاؤں لے جانا۔ جب بچے کی پیدائش ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم کنزا کو واپس لے لیں گے۔ میں جانتا تھا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے اور کنزا نے جھوٹ بولا ہے، لیکن اس کے باوجود میں اس پر راضی ہو گیا تھا کیونکہ مجھے اپنی بہن کی شادی کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی اور فی الحال اتنے پیسے مجھے صرف مالک ہی دے سکتے تھے۔ اسی لیے میں نے کنزا سے شادی کرنے کے لیے حامی بھر لی اور اس کے ساتھ نکاح کر کے اسے گاؤں لے آیا۔ کنزا بہت خاموش تھی۔ میں نے بھی گاؤں پہنچنے تک سارا راستہ اس سے کوئی بات نہ کی تھی۔ نکاح کے فوراً بعد ہم دونوں گاڑی کے ذریعے گاؤں آ گئے تھے۔ میری ماں اور گھر والے کنزا کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور جب میں نے اپنی ماں کو بتایا کہ میں نے شادی کر لی ہے تو میری ماں حیران رہ گئی اور کہنے لگی کہ اتنی بڑی بات تو نے مجھے بتائی بھی نہیں۔ تیری شادی کو لے کر میرے کتنے ارمان تھے، لیکن پھر کنزا کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے میری ماں خاموش ہو گئی اور کنزا کو پیار کرنے لگی۔ کنزا بہت ہی خوبصورت تھی۔ اتنی پیاری اور کم عمر بہو دیکھ کر میری ماں کی ساری شکایتیں دور ہو گئیں اور وہ کنزا کو میرے کمرے میں لے گئیں اور اسے گاؤں کی عورتوں کی طرح سجانے لگیں۔ میں بہن کی شادی کے انتظامات دیکھنے لگا اور شام ڈھلے جب کمرے میں آیا تو کنزا دلہن کے روپ میں میرے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر میں ششدر رہ گیا۔ وہ کوئی حور پری معلوم ہوتی تھی۔ پہلی نظر میں ہی میں اپنی بیوی پر دل ہار بیٹھا تھا، لیکن میں کیسے بھول سکتا تھا کہ میری اسی بیوی نے مجھے کس طرح بد کردار ثابت کیا ہے۔ میں اس کے قریب بیڈ پر آ کر بیٹھا تو وہ خوف کے مارے لرزنے لگی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اس نے مجھ سے کس طرح شادی کی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ کہتا وہ خود ہی رونے لگی اور میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔
اس کے آنسو میرے دل پر گر رہے تھے کیونکہ میں نے اسے ہمیشہ ہی بہت مخلص اور اچھا پایا تھا۔ کنزا روتے ہوئے مجھے کہنے لگی کہ اس نے جو الزام مجھ پر لگایا ہے اس کے لیے شرمندہ ہے اور اسے اپنی غلطی کا پوری طرح احساس بھی ہے، لیکن یہ سب کچھ اس نے مجھے بدنام کرنے کے لیے نہیں کیا بلکہ بہت ہی مجبوری میں کیا ہے۔ میں نے قہر برساتی نگاہوں سے کنزا کو دیکھا اور اسے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ تم نے کتنی بھی مجبوری میں ہی یہ سب کیوں نہ کیا ہو، لیکن تمہارے اس عمل سے میری عزت دو کوڑی کی بھی نہ رہی۔ تم اپنے گناہ کو میرے ساتھ تھوپ کر سرخرو ہوگی اور میں بے گناہ ہوتے ہوئے بھی اپنے مالک کی نظروں میں گر گیا۔ میں چاہ کر بھی تمہیں کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا، لیکن میں اتنا کمزور نہیں ہوں کہ اپنے نکاح میں آئی عورت کے ساتھ کوئی زیادتی کروں، اسی لیے تم اس کمرے میں آسانی سے رہ سکتی ہو، تمہیں کسی چیز کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور جب تم اپنے گناہ کو اس دنیا میں لے آؤ تو یہاں سے جانے پر آزاد ہوگی۔ میں خود تمہیں تمہاری اولاد کے ساتھ تمہارے گھر چھوڑاؤں گا۔ میں کنزا کو اپنے قدموں سے اٹھا کر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ جب کنزا کے لفظوں نے میرے قدموں کو زنجیر کر دیا، وہ کہنے لگی کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا جس کی پیدائش تک مجھے یہاں انتظار کرنا پڑے، نہ ہی میں نے آپ کو آپ کے مالک کی نظروں میں گرایا، بلکہ آپ کے مالک کو تو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور وہ آپ پر سب سے زیادہ بھروسہ بھی کرتے ہیں، اور اسی لیے آپ کے مالک نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز آپ کو سونپ دی ہے اور مجھے یہ حکم دیا تھا کہ میں شادی کے بعد آپ کو ساری حقیقت بتا دوں۔ کنزا کی باتوں نے مجھے حیران کر دیا۔ میں پلٹ کر کنزا کا چہرہ دیکھا جہاں معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت ایک 18 سال کی معصوم سی لڑکی تھی جو نہ جانے کن حالات میں گزارا کر رہی تھی۔ کنزا کہنے لگی کہ وہ حاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کے والد نے مجھ سے یہ جھوٹ کہا ہے، اور اس کے والد نے یہ سب بہت مجبوری میں کیا ہے کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی جان بچانا چاہتے تھے۔ کنزا نے میرے قریب آ کر میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور مجھے اپنے ساتھ لیے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کنزا بہت دھیمے لہجے میں مجھے اپنی سچائی بتا رہی تھی اور میں گمسم سا اس کی بات سن رہا تھا۔ کنزا کہنے لگی کہ اس کی خالہ نے بچپن سے ہی اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگ رکھا تھا اور کنزا کے والد نے اپنی سالی کا رشتہ مانگ رکھا تھا، اور کنزا کے والد نے اپنی سالی کی اچھی عادت دیکھ کر کنزا کا رشتہ اپنی بیوی کے بھانجے سے طے کر دیا۔